پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق، دونوں ممالک کے درمیان دوحہ میں مذاکرات، میزبانی قطر نے کی، ترکی نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات 13 گھنٹے تک جاری رہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق فریقین نے نہ صرف فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی، دو طرفہ امن و استحکام کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں ممالک آئندہ دنوں میں فالو اپ اجلاس منعقد کریں گے۔ جنگ بندی کے نفاذ اور اس کے پائیدار تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ یہ اقدامات سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اہم پیش رفت سرحدی کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ہو گیا، دونوں ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، لکھا افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ پاکستان میں فوری بند ہوگا۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کی ملاقات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، افغانستان سے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں، معاہدہ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے۔ قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں، ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں۔ مزید جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہے۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کا پہلا سنائپر اسکواڈ تیار۔ ایلیٹ فورس میں شامل جدید اسلحے اور تربیت سے لیس سنائپر اسکواڈ کو جنوبی اضلاع، مالاکن ڈویژن اور سرحدی علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ اسکواڈ کو فاصلے پر موجود چھپے ہوئے دشمن کو ہلاک کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ سردی کے موسم میں اسکواڈ کو جدید تھرمل امیجنگ ڈیوائسز دی جائیں گی۔ پچ دیکھ کر دوسرے ٹیسٹ کی فائنل 11 کا فیصلہ کریں گے۔ ٹیم میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود کی پریس کانفرنس، کہا پہلے ٹیسٹ میں 2 فاسٹ بولرز کھلانے پر تنقید ہوئی، لیکن ہمارا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ جنوبی افریقی کپتان ایڈن مارکرم نے کہا کہ کیشو مہاراج مکمل فٹ دوسرے ٹیسٹ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمز کا راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن، دوسرا ٹیسٹ کل سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف فوری کارروائی ضروری ہے۔ ملیشین وزیر اعظم کا صورتحال پر اظہار تشویش، ثالثی کی پیشکش کر دی۔ فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں۔ پاکستان نے ICC کا غیر مصدقہ اور متعصبانہ بیان مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، ICC نے غیر مصدقہ الزام ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ چیئرمین جے شاہ کی قیادت میں ICC کا رویہ پیٹرن بن چکا ہے۔ ICC کے بیان کے چند گھنٹے بعد چیئرمین جے شاہ نے سوشل میڈیا پر بھی دعویٰ دہرایا۔ جے شاہ کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے بھی عین اسی موقف پر مبنی بیان جاری کیا۔ ICC جے شاہ افغان بورڈ کے بیانات پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانیے کی کوشش ہے۔ ICC کا بیان جانبداری اور تعصب کی واضح جھلک ہے۔ موجودہ چیئرمین جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ دنیا میں پہلا موقع ہے کہ کھیل کا عالمی ادارہ شدت پسندوں کے حق میں بول رہا ہے۔ ہماری لیڈرشپ اور ڈپلومیسی کا جو سوالات ہیں، بٹ وی ناؤ نیڈ ٹو لیوریج دس اینڈ ٹیک اٹ towards economic consolidation. معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے۔ بدامنی یا سرحدوں پر کشیدگی سے معیشت پر براہ راست منفی اثر پڑتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس، کہا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے چین، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو اقتصادی اور تجارتی فائدے میں بدلا جائے۔ پاکستان کو اب امداد نہیں، سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کی ضرورت ہے۔
تاکہ پائیدار ترقی ممکن ہو سکے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف نو کنگ ریلیاں، بادشاہت نامنظور کے نعرے۔ واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، شکاگو، سیاٹل، میامی اور لاس اینجلس میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید، صدر ٹرمپ کی پالیسیز کو بادشاہت کی جانب قدم قرار دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا صدر ٹرمپ بدامنی کے نام پر فوج بھیج کر شہروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نو کنگ ریلیوں کو امریکہ مخالف احتجاج قرار دے دیا۔ حماس نے غزہ سے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ اسرائیل کا غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح بارڈر تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان۔ نیتن یاہو آفس کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیلی مغویوں کی لاشوں کی واپسی اور طے شدہ فریم ورک کو نافذ کرنے میں حماس کے کردار کو دیکھتے ہوئے رفح بارڈر کھولنے پر غور کیا جائے گا۔ حماس کا کہنا ہے رفح کراسنگ کی بندش یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے۔ یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی رفح کراسنگ کھلنے سے مشروط ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کر دی۔ جج میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے۔ جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو۔ سوال میں بے شک قانونی نکتہ شامل ہو، جج جواب نہیں دے گا۔ قاضی فائزی سیدول میں ججز کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ رول نمبر 5 میں دوبارہ ترمیم سے ججز کو پابند کر دیا گیا۔ جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کرے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو۔ جج غیر ملکی اداروں سے متعلق ذاتی دعوت قبول نہیں کرے گا۔ کسی وکیل یا فرد کی طرف سے ذاتی اشاعیہ یا تقریب میں شرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پاکستان نے پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ چین سے خلا میں بھیجا گیا HS-1 سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سیٹلائٹ جدید ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجی سے مزین ہے۔ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیش گوئی میں مدد دے گا۔ زمین کے استعمال، فصلوں، پانی اور شہری ترقی کا درست تجزیہ ممکن ہوگا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستانی اور چینی سائنسدانوں کی کاوشوں کو سراہا۔ اسپارکو نے خلائی ٹیکنالوجی کے ذریعے قومی ترقی کے عزم کو دہرایا۔ سال 2025 میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی جاتی عمرہ میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو افغانستان سے قطر میں ہونے والے معاہدے سے متعلق بریف کیا۔ ملاقات میں موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہماری لیڈرشپ اور ڈپلومیسی کا ثمرات ہے، بٹ وی ناؤ نیڈ ٹو لیوریج دس اینڈ ٹیک اٹ ٹورڈز اکنامک کنسولیڈیشن۔ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے۔ بدامنی یا سرحدوں پر کشیدگی سے معیشت پر براہ راست منفی اثر پڑتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس۔ کہا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے چین، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو اقتصادی اور تجارتی فائدے میں بدلا جائے۔ پاکستان کو اب امداد نہیں، سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کی ضرورت ہے تاکہ پائیدار ترقی ممکن ہو سکے۔ خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات، کوہاٹ، ڈی آئی خان، ایبٹ آباد، مانسیرا، مالاکنڈ، شانگلہ اور اپر دیر میں پولنگ جاری۔ 88,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ 66 پولنگ سٹیشنز میں سے 23 حساس اور 5 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ اور لاہور میں فضائی آلودگی میں اضافہ ہونے لگا۔ اسموگ کی شرح 200 سے تجاوز کر گئی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل
شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت. اسموگ مانیٹرنگ سینٹر کے مطابق لاہور میں آج اوسط AIQ 195 سے 210 تک رہنے کا امکان ہے. زیادہ فضائی آلودگی والے علاقوں میں اینٹی اسموگ گنز استعمال کی جائیں گی.